السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم یو آل اینڈ شفان رائٹس ہیمی ڈاکٹر شفالی ناز. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والی ہوں اس وقت کے واقعات کو. دیکھیے، ہر شخص کے اوپر کبھی نہ کبھی ایسی کیفیات ضرور عائل ہوتی ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ٹرائنگل میں بہت بری طریقے سے پھنس چکا ہوں یا پھنس چکی ہوں. اسے وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے گزرے ہوئے وقت میں جو اپنی حرکات و سکنات پر توجہ نہیں فرمائی، جو ہو رہا ہے ہم نے ہونے دیا، اس کی وجہ سے ہم بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اور اس کا فرق صرف ہماری نہ ہی اب تک کی زندگی بلکہ آنے والی زندگی، جتنا بھی اللہ نے ہم کو زندگی عطا کی ہے اس پر بھی پڑنے والا ہے. فار ایگزامپل، میں چھوٹے ایگزامپل لے کر آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. پھر انشاءاللہ میں آپ کو نبیوں کے واقعات کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اس طرح اللہ اپنے دوستوں کی، اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے اور وہ ہمیں بھی تنہا نہیں کرے گا. تو میں آپ کو بتانے لگی تھی، میری موضوعات کا پہلا جو ایگزامپل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آج ہم لوگ اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کھانے میں بد پرہیزی کی وجہ سے اوبیسٹی کے PCOS PCOD اور ادر طریقے کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ہم ہر شخص یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی ہمیں اتنا سکھا دیتے ہیں. پھر دوستوں کی سوسائٹی میں رہ کر اور لوگوں کے ساتھ ہم جب کانٹیکٹ بناتے ہیں تو وہاں سے ہمیں نالج ملنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں ایک سلو پوائزن کی طرح ورک کرے گا. اور اگر ہم ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں ہم فروٹس، ویجیٹیبل، ڈرائی فروٹس وغیرہ، ہم ہیلدی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کو ایکٹیو بنائیں گے، ہمارے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں گے. اب ہم دھیرے دھیرے ڈھیل ڈالنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ارے آج ہی تو کھایا ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ عادت، وہ جو ایک وقتی ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ہماری عادت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس چیز کے کتنی بری طرح سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. ایسے ہی ایگزامپل آپ فون ایڈکشن پر لے سکتے ہیں، ڈرگس ایڈکشن پر لے سکتے ہیں، اور ادر طریقے کی جتنی بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمس ہو گئے نیٹفلکس ہو گیا، امیزون پرائم ہو گیا، یا جتنے بھی ایسے پلیٹفارمس ہیں جو ہمیں سلولی ایڈکٹ بناتے ہیں اور ہم اس جال میں، اس ٹریپ میں گرتے چلے جاتے ہیں، پھنستے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ آج کل کا معمول ہے، بس ایک دو بار کی بات ہے، اور ایک دو بار سے ہمارا نہ تو ذہن متاثر ہوگا نہ ہماری باڈی متاثر ہوگی. بٹ آپ توجہ کے ساتھ یہ بات ذرا دل اور دماغ سے سوچئے، کیا ایک دو بار سے ہمارا ذہن اور ہماری جسم بھی متاثر نہیں ہوگا؟ فار ایگزامپل، ہمارے پاس میں ایک دودھ کا بھرا ہوا کٹورا ہے جس میں صاف شفاف دودھ ہے. خدا خیر کہ اگر اس میں ایک بوند بھی ناپاک پیشاب کی ڈل جاتی ہے تو وہ پورا کا پورا دودھ ہی ہمارے نزدیک خراب ہو جائے گا. اسی لحاظ سے اب جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک دو بار سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا ایک دو بار سے ہماری صحت، ہمارا جسم متاثر نہیں ہوگا، یہ ایک میں نے چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو سمجھایا ہے. امید کرتی ہوں اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. مان لیجیے کوئی شخص اتنی ڈھیل ڈال چکا ہے اور اپنی باڈی کا، اپنے جسم کا، اپنی صحت کا، اپنی تھنکنگ کا، یعنی اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا ٹوٹلی بیڑا غرق کر چکا ہے. اب ایسے میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں بہت سارے کیس ایز اے کاؤنسلر میرے پاس میں یہی آتے ہیں کہ لوگوں کو صرف ایک واحد حل نظر آتا ہے جو کہ ہے سوسائڈ. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کنڈیشن پر، اس فیز پر آ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو اوبیسٹی کا، موٹاپے کا ایگزامپل دیا، تو پہلے میں بہت زیادہ فٹ تھی، پھر میں نے دھیرے دھیرے ڈیل ڈالنا اسٹارٹ کر دیا اور 3 سے 6 مہینے کے اندر ہی میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ نہ میرے عزیز مجھ سے ملنا پسند کرتے ہیں، مجھ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر تمہید باندھتے ہیں، مجھے طعنے کستے ہیں اور مجھ سے برا بھلا کہتے ہیں. تو آپ ہی بتائیں کہ میں اس کنڈیشن میں کیا کروں؟ اگر کوئی مضبوط اعصاب کا شخص ہے جو مینٹلی پریپیئر ہے،
جو بلیو رکھتا ہے خود پر بھی اور خدا پر بھی کہ دیکھیں یہ سارے فیزز، موٹاپا، دبلاپن، مینٹل اسٹیج، یہ سارے فیزز تو آتے جاتے رہیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وی ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ. ہمیں ہمت ہارنی تو بالکل بھی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے اوپر بھی بلیو ہونا چاہیے اور اپنے خدا پر بھی ہمیں بلیو ہونا چاہیے کہ میں کوشش کروں گی اور میرا اللہ میری کوششوں کو کامیاب کرے گا. تو یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے، ہر شخص کا بلیو ہونا چاہیے، وہ چاہے جس بھی دھرم سے، جس بھی موضوعات سے تعلق رکھنے والا ہو. بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. اب بتانے کا مقصد یہ تھا سوسائڈ اس چیز کا واحد حل نہیں ہے. دیکھیں یاد کریں، میں آپ کو نبیوں کے زمانے میں لے کے جانا چاہوں گی. آپ تصور کی نگاہ سے ذرا امیجن کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت یونس علیہ السلام کہ جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، وہ شخص ان پر کتنا گرہا گزرا ہوا، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ انہیں اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دے گا. اللہ ان کا دوست ہے، ان کو بچا لے گا. اللہ انہیں اس آزمائش سے نکال لے گا. انہیں اللہ تعالیٰ سے امید تھی، انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا. اور اسی واقعے کے ساتھ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی یاد رکھنی چاہیے. اور کوئی شخص اگر ایسے کسی معاملات کا شکار ہے تو میں گزارش کروں گی کہ وہ اس یونس علیہ السلام کی دعا سے، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہے جس کی پڑھنے سے کرم اللہ کا بندے پر ہوتا ہے اور اللہ پر رحمتیں بھی بے شمار ہوتی ہیں اس کی. تو ہمیں یہ دعا توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کتنی پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں. اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے گا. میں کوشش کروں گی اس پر بھی آپ کو اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا سکوں. اب آ جاتے ہیں یونس علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر. یوسف علیہ السلام کیونکہ اپنے قول کے سچے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے اور اللہ کے دوست تھے، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے تھے. تو جب یونس علیہ السلام پر الزامات لگائے گئے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات سے ہرگز نہیں ٹوٹا تھا. وہ اللہ کی ذات پر امید رکھنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ میری کوشش کو کامیاب کرے گا. اسی طرح سے جب آپ یونس علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا انہوں نے کس طرح کوشش کی تھی. یونس علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی تھی. جو گناہ یا جو غلطی یا جو ان سے سرزد ہوا تھا کہ وہ وہاں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے گئے تھے اور ان لوگوں نے جب ان کی بات کا انکار کیا جنہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں دعوت دی تھی، تو وہ وہاں سے ہی کہہ کر لوٹ آئے تھے کہ اللہ ہی چاہے گا تو تم کو ہدایت نصیب ہوگی. یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کے ذریعے جو ان کے ساتھ جیل میں تھا اس سے اپنا خواب بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بابا جان کے پاس جانا اور اس طرح کے واقعات ان کو بتانا. تو ان کی یہ کوشش تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اکثر کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو تک کر بیٹھ جاتے ہیں، امید ہار دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کفر ہے اور مومن کفر نہیں کرتے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کبھی نا امید نہ ہوں. ہم استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. ہم نبیوں کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مدد تلاش کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد کو پا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ واقعہ مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جب دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اگر آپ حکم دیں تو میں اس آگ کو آپ کے لیے گلے گلزار بنا دوں. آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ میں بھروسہ کرتا ہوں، میں توکل کرتا ہوں اللہ کی ذات پر جو میرا دوست اور میرا بہتر رہنما ہے. اسی طرح سے ہمیں تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، جو بھی ہم پر گزر رہا ہے، فزیکل فیز ہے یا مینٹل فیز ہے، جس بھی اپنی نادانی کے طفیل ہم نے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو خود پر حاوی کر لیا ہے، دنیا سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، دین کو بھی ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے جب اس کے لیے ہر چیز معنی ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے. چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، کتنے ہی عزیز اس کے دوست ہوں، کتنا ہی اچھا اس کا رہن سہن ہو، بہتر سے بہترین لباس ہو، لیکن اسے سکون کہیں نہیں مل پا رہا ہوتا ہے. کیونکہ سکون دینے والی ذات تو فقط اللہ ہی کی ہے.
अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, तुम मुझे याद करो, तुम्हारा दिल सुकून पाएगा, तुम्हारे दिल में करार आ जाएगा। एक शख्स तो वो है कि जिसने कभी अल्लाह के रास्ते में चलने की, अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह से मदद मांगने की कोशिश ही नहीं की, तो ज़ाहिर है कि उस शख्स का दिल पुरसुकून रहेगा, वो तड़पता रहेगा, वो मायूस रहेगा, उसे अपनी महरूमियों का एहसास होता रहेगा सारी ज़िंदगी। लेकिन अगर हम मुजाहिद हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक कोशिश तो अल्लाह की राह में करें। और फिर आपने हदीस से सुन ही रखी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि जब बंदा एक कदम बढ़ाकर अल्लाह की तरफ जाता है तो अल्लाह 10 कदम बढ़ाकर उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। ये हदीस है और हदीस तो हक़ है, अल्लाह का, अल्लाह के महबूब बंदों का, नबियों का फ़रमान है। अब देखिए होता क्या है, इधर से अल्लाह की रहमत आ रही होती है और इधर से हमारे गुनाहों का अज़ाब हम पर नाज़िल होने वाला होता है। जो भी गुनाह हम करते हैं, बदसलूकी, बदज़ुबानी, नाफरमानी, अल्लाह के कलाम से मुँह मोड़ लेना, नमाज़ों से बेपरवाह हो जाना, दस्तगीर हो जाना, तो ये सारे हमारे गुनाह होते हैं। गुनाहों की बहुत लंबी फ़हरिस्त होती है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह करता हुआ आ रहा है और करता ही रहेगा। लेकिन गुनाह करने के बाद जो शख्स फ़ौरन तौबा कर लेता है, उसे खुश होना चाहिए कि अल्लाह उसे पसंद करता है, क्योंकि जिन्हें अल्लाह पसंद करता है उन्हीं को वो तौबा करने की तौफ़ीक़ अता करता है। आप देखिए, एक शख्स ने आपको घर पे इनवाइट किया है या आपके लिए इनविटेशन कार्ड भेजा है, तो ज़ाहिर है जब वो शख्स इनविटेशन कार्ड आपके लिए भेजता है और आप उसके घर पे जाके खड़े होते हैं, जो भी वहाँ का बॉडीगार्ड वगैरह है वो आपसे कहता है कि आप आए हैं, तो कार्ड देकर एंट्री होती है वहाँ पे नॉर्मली। जब आप कार्ड दिखाएंगे तो आपको अंदर जाने की कितनी खुशी होगी, भाई मेरे को इनविटेशन आया है और मैं इज़्ज़त के साथ, फ़ख्र के साथ बुलावे पर जा रहा हूँ। तो अल्लाह भी हमें 5 वक्त बुलाता है, लेकिन हम उसके दरबार में हाज़िरी नहीं लगाते। तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन हमें छोड़ नहीं सकता, और ना हमें अल्लाह को छोड़ना है। हमें हर हाल में कोशिश करनी है, बस कोशिश। हम यही कर सकते हैं, अल्लाह का एक कुन, आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी तो हमारे लिए वो कुन फरमाएगा ना। अब हमें हदीसों में मिलता है कि एक माँ अपने बच्चे से 70 गुना, अल्लाह उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत एक माँ अपने बच्चे से करती है। अल्लाह तो अपने बंदों से उससे भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ऐसा नहीं होता कि हम जब दुआएं मांगते हैं, हम अल्लाह की मदद मांगते हैं, तो वो हम पर नहीं आती, वो हम पर आती है, लेकिन हमारे जो गुनाहों का अज़ाब है ना, वो उस पर गालिब आ जाता है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि मेरे गज़ब पर मेरी रहमत गालिब आ जाती है, तो यानी अल्लाह गज़ब करने वाला भी है, जो उसकी नाफरमानी करते हैं उनको अज़ाब देने वाला भी है, लेकिन जो उसका शुक्र अदा करते हैं, जो उसे खुश करने की कोशिशें करते हैं, जो सब्र करते हैं, अल्लाह उनके लिए रहमत भी बरसाता है। बारिश भी अल्लाह की रहमत है, हर चीज़ अल्लाह की रहमतों में शुमार होती है, जो बंदे को खुशी दे, जो बंदे को दिली सुकून अता कर दे। इस लिहाज से हमें मायूस तो कभी अल्लाह की ज़ात से होना ही नहीं चाहिए। हमें अपने ही अंदर कमियां निकालनी चाहिए, अपने ही अंदर खामियां निकालनी चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताने लगी हूँ, जो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए, हम ज़ाहिरी एतबार से भी अगर किसी शख्स पर उंगली उठाते हैं, पॉइंटेड लाइक वन, तुमने, इस तरीके से हम जब किसी को पॉइंट आउट करते हैं, तो एक उंगली बज़ाहिर हमारी उस शख्स की तरफ उठती है, लेकिन 3 उंगलियाँ जो हमारी बंद है वो हमारी तरफ इशारा करती हैं। यानी अगर सामने वाले शख्स से, मैं सिर्फ इंसान का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर सामने वाले शख्स से एक गलती हुई है तो उसमें 3 खामियां कहीं ना कहीं हमारी भी हैं। सबसे बड़ी कमी जो है हमारी तवज्जो की, कि हमने उस चीज़ पर, उस शख्स पर तवज्जो ही नहीं फरमाई। जी, हमने अल्लाह के पैगाम पर तवज्जो ही नहीं फरमाई। हम दुनियादारी में, लोगों में घूमते फिरते रहे, मस्त रहे, हमने अपनी ज़िंदगी को जिया, और आज हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने क्या कुछ गंवा दिया है। सेहत अल्लाह की अज़ीम तर नेमतों में से एक नेमत है। जब अल्लाह ने हम सबको पैदा किया था ना, तो किसी को मोटा, किसी को पतला बना के पैदा नहीं किया था। अल्लाह ने सबको बेहतरीन जिस्म के साथ पैदा किया है, खूबसूरती के साथ पैदा किया। अल्लाह फरमाता है ना, खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, की इंसान मेरी सबसे एहसन, सबसे बेहतर तख्लीक़ है, सबसे खूबसूरत मैंने इंसान को पैदा किया है, और फिर उसे ज़हन, सोचने समझने की सलाहियत अता की है। फिर मैंने उसके लिए फ़ैसले करने की सलाहियत अता की है कि वो क्या इख्तियार मैंने बंदी को दे रखा है कि वो चाहे तो मेरी राह में निकले, मुजाहिद बने, मुझे राज़ी करे, और चाहे तो नाफरमान हो जाए। तो ये फ़ैसला तो अल्लाह ने बंदे के ज़िम्मे लगा दिया ना, कि वो क्या अपने लिए मुंतखब करता है। अगर आज हम शॉपिंग पे भी जाते हैं ना, तो अपने लिए कोई चीज़ भी हम खरीदते हैं,
تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب میں سب سے اچھی چیز اپنے لیے خریدیں. تو ہمیں جب آخرت کی بات ہے، جب امتحان کی بات ہے، جب جنت کی بات ہے، اللہ کے دوستوں کی بات ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سب سے اچھے فیصلے کریں. اچھا فیصلہ ہمارا دنیا میں رہے گا. سب سے پہلا تو یہی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. اور نماز جیسے نہیں سلام کر لیا، وہ جو رٹافیکیشن والی نماز ہوتی ہے، صلاۃ و سلام والی، توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کریں. نماز مکمل دعا ہے. اللہ کو یاد کر کے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھا کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سجدہ اس یقین کے ساتھ کیا کریں کہ آپ کا ہر ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اس امید پہ کیا کریں کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے آج مجھے عطا کی ہوئی، میں ان سب کا شکر کرتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی رحمتوں کے لیے اس کو سجدہ کر رہا ہوں. وہ کیفیات، وہ احساسات ہونا ہمارے اندر ضروری ہے. جب تک وہ فیلنگس نہیں آتی نا، ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. آج ہم اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنی صحت کا، اپنے مال و اسباب کو گنوا دیا ہے، اپنی زندگی کو خود ہی میں نے. بہت سے لوگ تو اپنے آپ کو بلیم بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس کی غلطی تھی، اس نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا، اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا، وہ ایسا نہیں کرتا تو میں ایسا نہیں کرتی. ارے بھائی، میری بہنوں، اللہ کے بندوں، یہ الزامات دوسروں پہ لگانا چھوڑ دو. غلطی اپنی تسلیم کرو. شیطان کو بھی بلیم نہ کرو کہ اس نے، شیطان نے مجھے بہکایا تو میں نے نماز چھوڑ دی، یا میں نے گناہ کیا، یا میں نے کچھ. نفس، انسان خود ہی اپنا آج کے زمانے میں سب سے بڑا دشمن ہے. تو اپنی غلطی تسلیم کرو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور مضبوط ارادہ کرو کہ انشاءاللہ میرا دوست، میرا محبوب، میرا سب سے اچھا ہمدرد اللہ میرے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہوگا اس سفر میں کہ پھر ہم سے گناہ نہیں ہوں گے یا پھر ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی. ہو سکتی ہیں، 99% اس بات کا ارکان ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اب ہم توبہ کرتے ہوئے چلیں گے، یعنی اپنی غلطیوں کو مٹاتے ہوئے چلیں گے. اب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے چلیں گے. اب ہم اپنا سفر تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، بے جان لوگوں کی طرح نہیں کریں گے. اب ہمارا جو سفر ہے، جو دینیات کا سفر ہے، جو روحانیات کا سفر ہے، جو زندگی کا سفر ہے، وہ ہم اس یقین پر، اس امید پر گزاریں گے کہ میں چاہے بدل جاؤں، زمانہ چاہے بدل جائے، ایک چیز کبھی نہیں بدلے گی، وہ ہے اللہ کی اپنے بندوں کے لیے محبت، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں کے لیے دعا. اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا. اللہ کی محبت میں کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا. اس امید پر، اس یقین پر، اور پھر یقین پر تو دنیا قائم ہے، یقین پر تو دنیا آباد ہے، چل رہی ہے. قیامت کے ہونے کا یقین جو مومن پرہیزگار لوگ ہیں انہیں سکون دے جاتا ہے، اور قیامت کے ہونے کا یقین جو گنہگار شخص ہیں انہیں بے سکون کر جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کچھ لوگ بے فکر ہیں لیکن کچھ توجہ بھی فرماتے ہیں. تو ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے، اس لیے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں ایک بات، صرف آخری پیغام اپنا عرض کرنا چاہوں گی کہ جب تمہیں لگنے لگے کہ تم دنیا میں ہار چکے ہو، تھک چکے ہو، تمہیں لگے کہ اب بس تو موت ہی مجھے ان تکلیفوں سے نجات دے سکتی ہے، تو ایک بات یاد رکھنا. ایک شعر ہے، بہت فیمس شعر ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہی مر کے بھی جاؤ تو سامنے اللہ سے ہی ہونا ہے نا. پھر دنیا میں رہ کر کوشش کر لو، زندگی ایسے گزارو کہ بھائی آدھی موت ہے. اپنی ہر پسندیدہ چیز سے منہ موڑ لو، اور اس چیز کو پسند کرو جو اللہ کو پسند ہے. وہ کام کرو جو تمہیں نہ بھی پسند ہے لیکن اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو مر جاؤ، مر جانے سے پہلے. دنیا کے لیے بے شک ہر چیز سے رابطہ ختم کر دو، ہر وہ چیز، وہ تعلق جو تمہیں اللہ کا نافرمان بناتا ہے اس سے دوری بڑھاتے جاؤ. یہ بھی اس طریقے کی موت، اس طریقے کی زندگی جیو جو تمہیں گناہوں سے دور کرے، جو تمہیں اللہ کے قریب کرے. ایسی زندگی جیو، کیونکہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جو شخص اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اللہ سے ایسی محبت کرنی. لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی کہیں، کچھ بھی سوچیں، میں فرق نہیں پڑتا، لیکن
ہمیں حسن اخلاق اپنا بہت بہتر رکھنا ہے. ہمیں ہر سو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ آج نہ کل نہ آنے والی زندگی میں کبھی بھی. ہمیں ایسا کوئی کام کر کے اس دنیا سے نہیں جانا ہے جو ہمارے بعد ہماری آزمائشوں میں اور اضافہ کر دے، لیکن ہر وہ کام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد میں ہمارے لیے ہے راہ نجات بن جائے. ہمیں بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، انہیں اچھی دعائیں سکھانی ہے، لوگوں کا بھلا کرنا ہے، ان کے ساتھ خیر کی بات کرنی ہے، تکلیف کسی کو نہیں دینی. دیکھو جب کوئی شخص کو تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ احساس کر سکتا ہے کہ جب سامنے والے اس ٹرانے سے گزرے گا، اس فیز سے گزرے گا تو اس پر کیا کیا گزرے گی. تو جب آپ گزر چکے ہو اس ٹرانے سے، اس تکلیف سے، تو کوشش کرو کہ آنے والے بندوں کو آپ کے ذریعے سے راحت پہنچے. آپ دوسروں کے لیے آرام کا سامان کر دو، اللہ آپ کے لیے آسانی فرما دے گا. نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بزدل نہیں ہونا، بس کوشش کرتے جانا ہے، یقین رکھتے جانا ہے، کیونکہ یقین والوں کے لیے آپ ہی دہرا دیجیے، یقین والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں. جی ہاں، بے شک اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے، اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں معجزے، اور یقین والوں کے لیے تو ہوتے ہیں معجزے. اسی کے ساتھ دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے. فی امان اللہ.